بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے معبد یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ بکری ہے جو کمزوری کی وجہ سے دوسرے ریوڑ کے ساتھ چرنے نہیں جا سکی اور یہیں کھڑی رہ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس کی کھیری میں کچھ دودھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ بڑی لاغر ہے، اس میں دودھ کہاں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ میں اس کو دہہ لوں؟ انہوں نے کہا، اگر اس میں کوئی دودھ ہے تو بڑی خوشی سے لے لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کی کھیری کو اپنے ہاتھ سے مس کیا، فوراً اس میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا برتن لے آؤ۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دہنا شروع کیا، اس میں جھاگ اٹھنے لگی، یہاں تک کہ وہ برتن بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باصرار پہلے معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دودھ پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا۔ جب سب نے خوب سیر ہو کر پی لیا تو آخر میں اس ساقی کوثر نے خود دودھ نوش فرمایا اور فرمایا کہ قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد معبد اپنی باقی بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر لے آئے۔ جب انہوں نے گھر میں دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھا تو حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے، اے معبد، یہ دودھ کی نہر کہاں سے جاری ہو گئی ہے؟ گھر میں تو کوئی شیردار جانور نہیں تھا، اور جو بکری گھر میں تھی اس کے تھنوں میں تو دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ہمارے پاس سے ایک مبارک آدمی گزرا ہے، اور پھر اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس کے شوہر نے کہا، ان کا حلیہ تو بیان کرو، خدا کی قسم مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی تلاش میں قریشی مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس وقت معبد نے اس پیکر نور کی جو دل آویز تصویر کشی کی، آپ بھی اس کا مطالعہ فرمائیے اور دیکھیے کہ عرب کی اس بادہ نشین خاتون کو اللہ تعالیٰ نے کیسی حقیقت شناس آنکھ اور کیسی حقیقت ترجمان زبان عطا فرمائی تھی۔ معبد کہنے لگی، میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا، نہ بڑی ہوئی تند اسے معیوب بنا رہی تھی، نہ پتلی گردن اور چھوٹا سر اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین، بہت خوبرو تھا، آنکھیں سیاہ اور بڑی اور پلکیں لمبی، اس کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم سرمگین، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے، گردن چمکدار تھی، ریش مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہوتا۔ شیریں گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ ہی بیہودہ گفتگو، موتیوں کی لڑی ہوتی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ بارہب اور جمیل نظر آتے، اور قریب سے دیکھا تو سب سے زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگیں۔ آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے زیادہ سرسبز، شاداب اور قد آور ہو۔ ان کے ساتھی ایسے تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے، اور اگر آپ انہیں حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو بجا لاتے۔ نہ وہ ترش رو تھے، نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ معبد نے اپنی زوجہ معبد سے جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دلکش اور دل آویز حلیہ سنا تو وہ کہنے لگے، باخدا یہ وہی شخص ہے جس کی جستجو میں قریش مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اگر مجھے زیارت کی سعادت نصیب ہوتی تو میں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کا شرف حاصل کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بیل کا بہت بڑا سینگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کا نبی بنا کر مبعوث فرمایا کہ اس سور کے ہر دائرے کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس سور میں 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، ایک دفعہ سور میں پھونکا جائے گا گھبراہٹ کے لیے، دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا بے ہوشی کے لیے، تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کو بے ہوش اور مدہوش اٹھانے کے لیے ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم کریں گے
تو جتنے لوگ زمین و آسمان میں ہوں گے سب کے سب گھبرا جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب پریشان ہو جائیں گے، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ہر ایک خوف کی وجہ سے مدد طلب کرے گا۔ غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی ماں اس لختے جگر سے جس کو اس نے دودھ پلایا، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو، بچے سب بوڑھے ہو جائیں گے۔ بس جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو نفخۃ الصاق پھونکنے کا حکم ملے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب مر جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اور جب پھونکا جائے گا سور پس غش کھا کر گر پڑے گا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بجز ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ بے ہوش نہ ہوں۔ القرآن سورۃ زمر۔ جنہیں اس وقت بھی موت نہیں آئے گی ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوگا کہ وہ اپنے علاوہ ان فرشتوں کی روح کو بھی قبض کریں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی روح کو قبض کر لیں گے۔ پھر رب ذوالجلال فرمائے گا یا ملک الموت من بقی من خلقی، اے ملک الموت میری مخلوق میں سے کون باقی رہ گیا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب تیرا عبد ضعیف ملک الموت ہی باقی رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ملک الموت کیا تو نے میرا یہ فرمان نہیں سنا؟ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تم اپنی روح کو قبض کرو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے وہاں آ جائیں گے اور اپنی روح کو نکال لیں گے، ایسی دردناک چیخ بھریں گے۔ اگر اس وقت مخلوق زندہ ہوتی تو ساری کی ساری مخلوق اس چیخ کی وجہ سے مر جاتی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اس وقت کہیں گے اگر میں جانتا کہ موت کی تکلیف اور درد اتنا ہے تو میں مومنوں کی ارواح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتا۔ یہ کہہ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام مر جائیں گے اور مخلوق میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ چنانچہ زمین 40 سال تک اسی طرح ویران رہے گی۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بادشاہوں کے بیٹے کہاں ہیں تکبر کرنے والے اور وہ لوگ جو میرا رزق کھاتے تھے اور عبادت میرے علاوہ دوسروں کی کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس وقت کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو جواب دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت کسی کی نہیں صرف اللہ کی جو واحد اور قہار ہے۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے۔ میں بھی ایک گوشت پوست کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن بھی آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔
چوتھی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی نبی ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیں، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی سے گزر رہے تھے۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، ابو جہل بھی سامنے آ گیا۔ آتے ہی کہنے لگا، دین کی تبلیغ چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی؟ باز آنا ہے کہ نہیں آنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا، آپ بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ 3 بار کہا، 4 بار کہا، پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضور خاموشی سے سنتے رہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بولے نہیں تو ابو جہل غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ کہنے لگا، بولتے کیوں نہیں؟ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر ڈنڈا مارا۔ حضور نے سر پر ہاتھ رکھا اور گھر کی طرف چلے گئے۔ بولے، پھر بھی کچھ نہیں؟ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی۔ وہ پہاڑی سے نیچے اتری تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، شکار کھیل کر آ رہے تھے۔ وہ خاتون سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، امیر حمزہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل اس لیے مارتا ہے کہ ان کا والد کوئی نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں، برادری ساری مخالف ہو گئی اس لیے مارتا ہے۔ تو بڑا دلیر ہے، شکار کھیلتا ہے، بھتیجے کا نہیں پتہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو بڑے درد اور ذوق کے ساتھ شکار وہیں پھینکا، ڈنڈا اٹھایا اور اس جذبے کے ساتھ اٹھایا کہ درخت پہ یوں زور سے ہاتھ ڈالا اور ڈنڈا توڑا۔ ابو جہل حرم کعبہ میں بیٹھا تھا۔ پوچھنے لگے، کہاں ہے؟ کسی نے کہا، وہ بیٹھا ہے لوگوں کے بیچ میں، جا کے پہلے اسے برا بھلا کہا، پھر زور سے ڈنڈا مارا۔ تیری جرأت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانے کی؟ تو نے میرے بھتیجے کو مارا، تو آج کے بعد جرأت کرنا میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانے کی؟ میں دیکھتا ہوں تو کیسے یہ جرأت کرتا ہے۔ ابو جہل کو پتہ تھا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دلیر ہیں، اس وقت پورے جذبے میں بھی ہیں۔ اس نے ہلنے کی جرأت نہیں کی، چپ رہا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آئے۔ اماں جی حضور کو پٹی کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کو آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پر اپنا سر انور رکھا تو رونے لگے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو پہنچ کر کہنے لگے، خوش ہو جا، اب رونے کی ضرورت نہیں، میں نے بڑا سخت بدلہ لیا، آپ راضی ہو جائیں، آئندہ ایسی جرأت نہیں کرے گا۔ میں ڈنڈے کے ساتھ سر پھوڑ آیا ہوں۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھا لیا، آنسو پونچھ کے فرمایا، چچا میں ایسے نہیں خوش ہوتا، میرے دین کا کلمہ پڑھ جاؤ۔
میں خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کلمے سے راضی ہوتے ہو تو پڑھا دو کلمہ، میں کلمہ پڑھنے کو بھی تیار ہوں۔ سبحان اللہ! حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک ایک ٹاٹ تھا جو رات کو دوہرا کر دیا جاتا اور دن میں سیدھا کر دیا جاتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین نے ایک رات اس کی ایک تہہ اور لگا دی اور بستر ذرا نرم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے بستر کے ساتھ کیا کیا؟ فرمانے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہے، میں نے اس کی ایک تہہ اور لگا دی تھی تاکہ ذرا نرم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بستر کی نرمی مجھے رات کو اٹھنے سے روک دے گی، اس لیے یہ جیسا تھا اسے ویسا ہی کر دے، مجھے نرم نازک بستر نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک انصاری عورت آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میلی پرانی اور پھٹی پرانی رضائی دیکھی تو فوراً گھر گئی اور اپنے گھر سے ایک نئی رضائی بھیج دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑوسن انصاری عورت نے آپ کے لیے رضائی بھیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسے واپس کر دے، مجھے میری پرانی اوڑھنی رضائی ہی ٹھیک ہے، میری پرانی گدڑی ہی ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، واپس نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، قسم ہے مجھے میرے رب کی، مجھے اللہ جل و جلالہ نے کہا کہ اگر تو کہے تو عہد کے پہاڑ سونے کا بنا دوں، مگر میں نے تو خود ان چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسے واپس کر دے، یہ نئی رضائی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح عموماً 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کے شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت سے نکاح کرو اگرچہ گرد آلود ہوں تمہارے ہاتھ، یعنی شادی کے لیے عورت میں دینداری کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ روم کے ایک جنگجو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کر لیا اور شاہ روم سے بیان کیا کہ مسلمانوں میں ایک شخص نہایت قوی اور مہیب قسم کا انسان ہے جس کو دیکھ کر بھی خوف معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ روم نے اس شخص کو دیکھنے کے لیے طلب کیا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق شاہ روم کے سامنے ایک زنجیر لگی ہوتی تھی جس کی وجہ سے باہر آنے والے کو بادشاہ کے سامنے جھک کر آنا پڑتا تھا۔ جب اس مرد مومن نے زنجیر دیکھی اور معلوم ہوا کہ اس کے نیچے سے جھک کر آگے جانا ہوگا تو اس نے بادشاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ تب شاہ روم نے اس زنجیر کو اٹھانے کا حکم دیا کہ وہ شخص اس کے پاس آ سکے۔ جب وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں اپنی انگوٹھی تم کو پہنا کر روم کی سلطنت عطا کر دوں۔ یہ سن کر اس مرد مومن نے دریافت کیا کہ دنیا کا آخر کتنا حصہ تیرے قبضے میں ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ دنیا کا 1/4 حصہ میرے قبضے میں ہے۔ اس مرد مومن نے جواب دیا کہ اگر پوری دنیا تیرے قبضے میں زر و جواہرات سے پر ہوتی اور تو ایک دن کی اذان کے عوض مجھے دیتا تو میں اس کو بھی قبول نہ کرتا، اور تو اپنی سلطنت کے عوض میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے۔ شاہ روم نے یہ سن کر دریافت کیا کہ اذان کیا چیز ہے؟ مرد مومن نے جواب دیا کہ سن، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان ہی کا ایک کلمہ ہے۔ یہ سن کر شاہ روم سمجھ گیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سما چکی ہے، اب اس طرح کام نہیں چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ایک دیگ میں پانی کھول کر اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے تاکہ کھولتے پانی میں پڑ کر اس کا کام تمام ہو جائے یا خوف کھا کر اپنے دین سے پھر جائے۔ چنانچہ حکم شاہی کی تعمیل کی گئی۔ جب اس مرد مومن کو دیگ میں ڈالا گیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا اور حکم الہی کی برکت سے دوسری جانب سے باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو اور بھی تعجب ہوا۔
اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک اندھیری کوٹھڑی میں اس کو بند کر دیا جائے اور 40 دن تک سوائے خنزیر اور شراب کے اور کوئی چیز اس کوٹھڑی میں نہ ڈالی جائے۔ چنانچہ اس کی تعمیل کی گئی اور جب 40 روز کے بعد کوٹھڑی کھولی گئی تو لوگوں نے دیکھا جو کچھ اس میں ڈالا گیا تھا اس میں سے مرد مومن نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ جب دریافت کیا گیا آخر تو نے اس میں سے کیوں نہیں کھایا، حالانکہ شریعت محمدی میں ایسی ضرورت کے وقت اس کا استعمال جائز ہے، تو مرد مومن نے جواب دیا کہ اگر میں اس میں سے کچھ کھا لیتا تو تم کو خوشی ہوتی، میرا مقصد تو تم کو غصہ دلانا ہے۔ پھر بادشاہ اس سے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر مرد مومن نے جواب دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد شاہ روم نے کہا کہ اچھا میرا ہاتھ چومو تاکہ میں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو رہا کر دوں۔ تو مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا صرف باپ، سلطان عادل اور استاد کے لیے جائز ہے اور دوسرے کے لیے نہیں۔ پھر شاہ روم نے کہا کہ اچھا میری پیشانی کو بوسہ دو، تو اس پر مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاں یہ ایک شرط کے ساتھ ممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا جس طرح تم کو منظور ہو۔ پس مرد مومن نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور اس کو چوم لیا اس نیت سے کہ میں اپنی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس مرد مومن کو ماں اس کے ساتھیوں کے بہت کچھ مال و زر دے کر رہا کر دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر ہوتا تو ہم اس کی پرستش کیا کرتے۔ چنانچہ جب وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مال سب کا سب اپنے ہی لیے مخصوص نہ کر لو، بلکہ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے لوگوں کو بھی شامل کر لو۔ یہ سن کر مرد مومن نے اس کی تعمیل کی اور جو عطیہ یا نذرانہ اس کو ملا تھا اس میں سب لوگوں کو شریک کر لیا۔ سچ ہے جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر صرف اور صرف اللہ ہی پر نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لکھیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔